سر دونوں پارٹیاں اس پروگرام میں نا آپ کو کہہ رہی ہیں کہ آپ نے صحیح طریقے سے مینیج نہیں کیا. واڈا صاحب کہہ رہے ہیں آپ نے صحیح طریقے سے مینیج ہی نہیں کیا, یہ کہہ رہے ہیں آپ ظالم اور آپ نے غلط بیانیاں کی ہیں سارے اس معاملے. وڈ یو لائک ٹو رسپونڈ بیفور آئی ٹیک بریک؟ دیکھیں پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ عمران خان صاحب کو اپنی ذمہ داری خود لینی ہوگی. یہ کہ عمران خان کی بیوی نے کر دیا اور عمران خان کو بھولے پن میں کچھ پتہ نہیں چلا, یہ مجھے تو سمجھ نہیں آتا. آئی ایگری ود یو. ٹھیک ہے, آپ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں آئی ایگری ود یو, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. عمران خان بھی کوئی 15 سال کے کاکے تو نہیں ہیں. اگر آپ انہیں کہہ رہے ہیں کہ کاکی نہیں ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی بیگم پہ یا کسی بھی عورت پہ یہ بات کر دینی کہ اس کی وجہ سے سب کچھ ہو رہا ہے. خان صاحب خود کروا رہے ہیں. 9 مئی کے جانے سے پہلے خان صاحب نے خود بیٹھ کے بیان دیا ہے. 190 ملین پاؤنڈ کا کاغذ خان صاحب نے خود سائن کیا ہے. میں موجود تھا, میں نے وہ جس وقت کاغذ کھلے ہیں جس کو انہوں نے سیکرٹ ڈکلیئر کیا تھا, تو میں وہاں پہ موجود تھا. خود انہوں نے مجھے معلوم ہے. میں تو اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ خان صاحب کو اپنی رسپانسبلٹی, اپنے ایکٹس کی, اپنے فیصلوں کی رسپانسبلٹی خود لینی ہوگی. ٹھیک ہے. اور یہ کہ کسی کے پیچھے وہ چھپ جائیں کہ جی وہ تو اس نے کروا دیا تھا اور یہ تو اس نے کروا دیا تھا, اور یہ بالکل کوئی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ سارے فیصلے ان کے تھے. اب ناؤ دی پرسیپشن اباؤٹ یور گورنمنٹ ایز اے ظالم اینڈ دوسری فالسیفائڈ فیکٹس. جی دوسری بات یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں, میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ ابھی بھائی نے کہا کہ چلیں, فلاں نے کہا کہ 8 لوگ جو ہیں ان کا قتل ہوا ہے یا 10 لوگوں کا قتل ہوا ہے, مگر وہ جو 4 لوگ رینجرز کے ہیں اور جو پولیس والے ہیں ان کا قتل تو سامنے پڑا ہے نا, روکنے میں ہوا ہے نا, کسی نے ان کا بھی قتل کیا ہے نا. وہ جو پولیس والے کو گولی لگی ہے وہ کسی نے ماری ہے نا بھائی. اور وہ جو AK-47 یا جو بھی سب مشین گنز لے کر آئے ہوئے تھے جو چل رہی تھیں, یا جو گنز جو سٹنٹ گنز اور دوسری جو شیل جو چلا رہے تھے آنسو گیس کے مظاہرین, وہ کہیں سے آئے ہوئے تھے. یعنی ریاست کا ایک کام ہوتا ہے نا, ریاست کو یہ کہا جاتا ہے کہ اس طرح کی بندوقیں اور اس طرح کی عام لوگوں کے پاس نہیں ہوں گی. لیکن جب عام لوگ وہ بندوقیں اٹھا کے آ جائیں, جب عام لوگ پولیس والوں کو گولی مار کے گرا دیں, جب عام لوگ گاڑی کے نیچے دے کے رینجرز کو مار دیں, تو پھر وہ عام لوگ تو نہیں رہتے, وہ عام لوگ ہوتے ہیں. پھر وہ آرمڈ لوگ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو عام لوگ سے جب آرمڈ لوگ ہو جاتے ہیں تو پھر ریاست کو ان کو روکنا پڑتا ہے اور فورس استعمال کرنی پڑتی ہے. اور اگر فورس نہیں استعمال کرنی تو میں انہی پروگرامز میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں جدھر آپ نے کہا, یہ بھٹی صاحب یہ فرماتے تھے کہ وہ جی جب کور کمانڈر کے گھر جا رہے تھے تو پولیس کدھر تھی, تو جب پولیس ہوتی ہے تو کہتے ہیں پولیس کیوں تھی, اور جب پولیس نہیں ہوتی تو کہتے ہیں پولیس کیوں نہیں تھی. تو یہ تو ایسے نہیں ہو سکتا. اگر وہ حملہ کرنے آئے ہیں, ان کی 9 مئی کی روایت ہے, اس سے پہلے کی روایت ہے جب میں نے آپ کو بتایا جب یہاں پہ دھرنا دیا تھا, اور وہ کہہ رہے ہیں برملا کہ ہم قبضہ کرنے آ رہے ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں برملا کہ ہم جیل توڑنے آ رہے ہیں. تو پھر ریاست اگر ان کو روکتی ہے, چاہے وہ آگے ہیں, ان کو پھر میں نے کہا ریپیل بھی کیا ہے. اگر ریاست نہیں روکے تو پھر جو حشر ہوگا, آپ کا یہ پوائنٹ آ گیا. نہیں سنیے, 9 مئی کا اگر ریپیٹ ہو گیا, اگر مان لے ہو جاتا, جیسا کہ کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے کیا کیا جی, انہوں نے کیوں روکا ان کو, انہوں نے کیوں فورس استعمال کی, نہیں کرتے, آنے دیں, لوگوں کے گھر جلانے دیں, لوگوں کی گاڑیاں بھی جلانے دیں. جب ان کو کہا, ابھی واوڈا صاحب نے کہا ان کو جگہ دی گئی تھی, انٹیریئر منسٹر نے کہا ہے کہ ان کو جگہ دی گئی تھی, ان کو آفر کی گئی تھی, ان کی اپنی بھی آپس کی کانورسیشنز ہیں جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ادھر جائیں گے نہیں, ہم ریڈ زون میں آئیں گے, نہیں ادھر جائیں گے نہیں, ہم ریڈ زون میں ہی جائیں گے. ارے بھائی ریڈ زون میں آؤ گے تو کوئی روکے گا نا. بالکل ٹھیک ہے, آپ کا پوائنٹ آ گیا. تو عمران خان نے بھی ایگری نہیں کیا, کیوں جا ڈیچو آپ نے کچھ کہنا ہے, کوئی میں بریک لینی ہے. سر دیکھیں, میری مصدق صاحب سے گزارش یہ ہوگی کہ جب آپ بار بار کہتے ہیں کہ ریاست روکے گی, یہ غلط بات بھی ہے اور بیانیہ بھی غلط ہے. آپ کے حکومت روکے گی. چلیں حکومت روکے گی جی, حکومت روکے گی. پیرافیریا کے اندر اسٹیٹ کی, ٹھیک ہے سر, پیرافیریا کے اندر لاسٹ سٹیج کے اوپر گورنمنٹ کی نہیں, 245 کے تحت آپ نے لیگلی فوج بلا لی ہے. بٹ جب آپ امپریشن یہ دیں گے کہ فوج اور ایک پولیٹیکل پارٹی آمنے سامنے کھڑی ہے, یہ تھوڑا ناجائز ہے. میں کریکٹ کر, کوئی امپریشن میں نے نہیں دیا ہے, یہ آپ نے ذکر کیا, میں نے کوئی ایسا امپریشن نہیں دیا. آپ سے بلا, آپ کی گورنمنٹ نے دیا, گورنمنٹ نے فوج بلائی ہے, ان سے بات کریں. کامران شاہ صاحب, میں کہہ رہا ہوں ان سے بات کریں. کامران شاہ صاحب, میں نے تو کہا 245 لیگل فریم ورک کی طرف لاسٹ ایئر میں کھڑی رہی. نمبر 2 یہ کہ دیکھیں سر, میرا ابھی بھی مقصد سیاست اقتدار کی بات نہیں. میرا ابھی سب سے بڑا کنسرن یہ ہے کہ خان کی جان کو لالے پڑے ہوئے, ٹھیک ہے, لالے پڑے ہوئے ہیں, اور اس کی لالے پڑنے کی جو مین
کاز روٹ جو ہے وہ ہے ان کی بیگم صاحبہ اور ان کے ہواری. وہ خان تو ان کی کسٹڈی میں بھائی. سر میں نے آپ سے کہا نا, میری بیوی اگر مجھے آگے پانی دہی کھلا دے گی تو ان کی ذمہ داری ختم ہے جی. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ دیکھیں میری ان سے بھی گزارش ہوگی, میں آج بلاول صاحب کے پاس بھی گیا ہوں, میں زاہد صاحب پاس بھی جاؤں گا, میں مولانا صاحب کے پاس جاؤں گا, انٹرنیشنلی بھی جاؤں گا. کیا کرنا؟ میں ان کے پاس ایک چیز کے لیے جا رہا ہوں کہ دیکھیں سیاست, ڈیموکریسی, سب چیزیں ہوتی رہے گی. ٹھیک ہے. ہم سب کا ایک اولین فرض ہے کہ ہماری کسی سے اختلاف بھی ہے سیاسی, اس کی جان کا تحفظ کرنا ہمارا. یہ بڑی بات آپ نے